ہم نے پورے پاکستان سے جتنے بھی ہماری جرنلسٹ کمیونٹی ہے ان کے لیے ہم نے وزٹس رکھے کہ سندھ کے مختلف اضلاع کے دورے کریں کہ انہوں نے آج مجھے اسلام آباد نیشنل کلب میں آنے کی دعوت دی. ہوں کہ انہوں نے آج مجھے اسلام آباد نیشنل کلب میں آنے کی دعوت دی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جتنے بھی ہماری جرنلسٹ کمیونٹی ہے اس کے لیے بڑھ چڑھ کر کوششیں کی ہیں. صوبہ سندھ میں بھی جتنے بھی پریس کلبز ہیں جہاں جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو وہاں کے پریس کلب سے آپ کو پتہ چل جائے گا. وہاں ہماری صحافیوں کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں چاہے وہ لوکل لیول پہ ہوں یا جو پاکستان لیول پہ بھی پی ایف یو جو ہے یا باقی جو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیشہ پیپلز پارٹی کا بہت اچھا تعلق جو ہے وہ رہا ہے. اور سندھ حکومت میں جہاں جہاں پہ ہمارے پاس ہم صحافیوں کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ بڑھ چڑھ کے کر رہے ہیں. جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے سب سے پہلے وہ بھی حکومت سندھ نے منظور کیا اور صحافیوں کے تمام جتنے بھی جائز اس طرح کی چیزیں ہیں ان کے لیے انڈومنٹ فنڈز ہیں وہ ساری چیزیں حکومت سندھ جو ہے ہمیشہ کرتی ہوئی آئی ہے. اسلام آباد نیشنل کلب سے بھی ہمیں کافی ریکویسٹیں موصول ہوئی ہیں اور یہ بھی آج میں ان سے بھی گفتگو میں یہ بات چیت ہوئی ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اسلام آباد نیشنل کلب کے لیے بھی کوئی اچھا سا ایسا کوئی گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے ایسی کوششیں کریں کہ یہاں کے صحافیوں کو بھی وہی سہولیات ہم میسر کر سکیں جو کہ ہم اپنے جہاں پہ ہماری حکومت ہے وہاں پر ہم اپنے جرنلسٹ برادری کو جو ہے وہ ساری فیسلٹیز دے رہے ہیں. ہم نے پورے پاکستان سے جتنے بھی ہماری جرنلسٹ کمیونٹی ہے ان کے لیے ہم نے وزٹس رکھے کہ سندھ کے مختلف اضلاع کے دورے کریں اور میرے لیفٹ پہ افضل بٹ صاحب موجود ہیں, میرے رائٹ پہ نیّر صاحبہ موجود ہیں. یہ خود ان ڈیلیگیشنز میں آ کے سندھ کے تمام وہ پروجیکٹس خود وزٹ کر کے گئے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے خیبر پختونخوا کے صحافیوں کو بھی سندھ میں دعوت دی اور ان کو ہم نے سارے پروجیکٹ وزٹ کروائے. اسی طریقے سے ہم نے لاہور کے, ملتان کے, ان تمام اضلاع کے جو بھی وہ پریس کلب وہاں کے لوگ جو ہمیں لسٹ دیتے ہیں ان سب کو ہم نے وہ وزٹس کروائے ہیں. اور مقصد یہ کہ ہم پورے پاکستان کے ہمارے کیونکہ جو آئیز اینڈ ایئرز ہوتی ہے وہ جرنلسٹ ہوتی ہے تو پورے پاکستان کے جتنے جرنلسٹ ہیں ان کو ہم وہ اپنے سارے پروجیکٹس جو کہ حکومت سندھ نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بنائے ہیں ان کے وزٹس دکھائیں. بڑے نام صحافیوں صحافت میں جو میرے رائٹ اینڈ لیفٹ میں موجود ہیں یہ خود آئی وٹنس ہیں کہ انہوں نے سارے وہ پروجیکٹس ان کو حکومت سندھ نے وہ وزٹس کروائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 دن پہلے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایوان صدر میں جو ایک بریفنگ دی اور الحمدللہ جس طریقے سے اس کا لوگوں نے رسپانس دیا ہے اور وہی چیز کہ انہوں نے ان کا کہنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان جو ہے اس میں بہتر کام ہو رہے ہیں. اس بریفنگ میں جس طریقے سے پورے ڈپلومیٹس موجود تھے, فورن میڈیا موجود تھا, پاکستان کی بزنس کمیونٹی موجود تھی, میڈیا کے بڑے بڑے نام موجود تھے, جرنلسٹ موجود تھے, بڑے بڑے اینکرز موجود تھے, سارے صحافی جن کو ہم نے بلایا تھا ان سب کے سامنے بھی یہی چیز بتائی گئی کہ ہم ہمیشہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس پاکستان میں جو سیاست کا معیار وہ یہ رہ گیا ہے کہ ایک دوسرے پہ تنقید کریں, ایک دوسرے کی برائی کریں اور ہم صرف الزام تراشیوں کی سیاست کریں. ہم اپنے ملک میں اس پازیٹیوٹی کو آگے نہیں لے کر آتے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ پازیٹیوٹی زیادہ سے زیادہ آئے, دنیا کو پتہ چلے, کیونکہ دنیا تو وہ دیکھتی ہے جو اس کو ہم اپنی میڈیا میں دکھا رہے ہیں. دنیا کے سامنے تو وہ تصویر لائی جاتی ہے جو ہم اپنے میڈیا میں بتا رہے ہیں, لیکن
جب پوری دنیا کے ڈپلومیٹس موجود ہیں اور وہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس طریقے کی فیسلٹیز جو ہے وہ موجود ہیں، جب جو کچھ اس طرح کے پروجیکٹس ہیں جو کہ جن کی دنیا میں مثال نہیں ملتی. جو چیئرمین صاحب کی بریفنگ تھی، میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. جو سائبر نائف پہ انہوں نے بات کی، سائبر نائف پوری دنیا میں 11 ممالک میں یہ فیسلٹیز موجود ہے، جس میں کینسر کا اس لیزر کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے. پوری دنیا میں 11 ممالک ہیں، ان میں سے پاکستان ایک ہے، اور یہ حکومت سندھ اس پروجیکٹ کو لیڈ کر رہی ہے. اور اس میں پوری دنیا میں واحد یہ سندھ گورنمنٹ وہ علاج دے رہی ہے جو کہ فری آف کاسٹ ہے. آپ باقی ممالک میں جائیں، $50,000 $60,000 لاکھ ڈالر جو ہیں وہ اس سائبر نائف کے اس علاج کے لیے دیے جاتے ہیں، لاکھ ڈالر. لیکن آپ کی اور ہمارے اس ملک میں صوبہ سندھ حکومت جو ہے وہ فری آف کاسٹ علاج دے رہی ہے. تو دنیا میں واحد ہاسپٹل ہے جو کہ فری آف کاسٹ علاج دے رہی ہے. تو یہ چیز ہمارے ڈپلومیٹس کو کیوں نہیں معلوم ہونی چاہیے؟ یہ پوری دنیا کو کیوں نہیں معلوم ہونی چاہیے کہ جی پاکستان اس طرح کی سروسز بھی دے رہا ہے؟ اس طریقے سے جس طرح انہوں نے سیلاب زدگان کی بات کی، سب کو پتہ ہے کہ جی نیپال میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا اور 8 لاکھ وہاں گھر بنائے گئے. تو پوری دنیا میں یہی بات ہے کہ جی نیپال میں یہ چیز ہوئی، لیکن پوری دنیا کو کیوں نہ پتہ ہو کہ پاکستان میں ایک سیلاب آیا 2022 میں، جس میں بہت بڑی تباہی ہوئی. 70% جو ہے وہ صوبہ پورا پانی کے نیچے تھا. تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چیف منسٹر کو، پوری حکومت کو یہ ڈائریکشن دی کہ جی مجھے جو لوگ بے گھر ہیں ان کو میں گھر بنا کے دینا چاہتا ہوں اور اس پہ کام کرو. تو یہ اچھی سوچ تھی، مثبت سوچ تھی. اس پہ اب ہم 21 لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں. 21 لاکھ گھروں کا مقصد ہے کہ 21 لاکھ خاندانوں کو آپ گھر دے رہے ہیں. ایوریج جو ان گھروں کا نکالا جاتا ہے وہ 5 سے 6 افراد ایک گھر میں ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ کروڑوں لوگوں کے لیے فری آف کاسٹ آپ گھر بنا کے دے رہے ہیں ان کو. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو پوری دنیا میں یہ وہ ریکارڈ بریک کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے کیا ہے. تو اس میں صرف پیپلز پارٹی یا سندھ کی بات نہیں، یہ پاکستان کی بات ہے کہ یہ کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے کہ پاکستان میں اس طریقے سے جو ہے وہ چیزیں کی گئی ہیں. مینگرووز کی بات کی گئی کہ مینگرووز جو ہیں وہ لگائے گئے، اور اس میں 2 مرتبہ پاکستان کو، سندھ حکومت کی وجہ سے پاکستان کو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ جو ہے وہ ملا کہ جی کتنے کم مدت میں اتنے مینگرووز لگائے گئے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی یہ کریڈٹ پاکستان کو جاتے ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طرح بات کی، تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں انٹرنیشنلی 6 نمبر پر جو ہے وہ نام آیا تو وہ پاکستان کا آیا. اور پاکستان میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی شروعات اور ابھی تک جو بہترین پروجیکٹ کی مثال ملتی ہے وہ حکومت سندھ کی جانب سے ملتی ہے. تو اس طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت ایک اچھے طریقے سے، حالانکہ جتنے محکمے تھے اس میں سے صرف میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹائم کی لمیٹیشن تھی، ورنہ یہ پریزنٹیشن 6-8 گھنٹے بھی چل سکتی تھی، لیکن آڈینس کو بھی دیکھ کر انہوں نے جتنا بھی اس کو شارٹ کر سکے تو جو 1.5 گھنٹے کی پریزنٹیشن تھی اس میں انہوں نے جو میجر چیزیں تھیں، جو ہیلتھ میں ہمارے بہت بڑے کام تھے، NICVD تھی، SIUT تھی، اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا جیسے NICVD ہے، NICVD میں 1 سال میں